السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بتایا ہے، اس کا مفہوم ہے یہ کہ میرا جینا مرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ہر چیز، میری بندگی، ہر عبادت سمیت میری تمام زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، صرف اور صرف، اور وہی اس کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، حمد و ثنا کے لائق بھی وہی ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین ہے۔ تو ذوالحجہ کے بڑے مبارک دن جا رہے ہیں جی، تو مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا اس کے متعلق بتایا جائے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، کہ ذوالحجہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حج کا مہینہ ہے، تمام امت مسلمہ اس مہینے میں حج ادا کرتی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق پر بہت زیادہ نوازشیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ترین دن ہے یہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پسندیدہ ترین دن ہے۔ ان دنوں میں عام عبادات میں جو ہم کرتے ہیں ان میں اضافہ کرنا چاہیے، اور یہی نبی علیہ السلام کی بھی روٹین تھی کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے اور عبادات میں بھی جو ہے وہ زیادہ عبادات کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر، اذکار اور روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں اور ان 10 دنوں کا بہت زیادہ احترام کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں۔ تو سب سے جو مناسب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو تکبیر ہے ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بہت زیادہ پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی ان دنوں میں اس جو ذکر کو ہے اپنی زبان مبارک سے تر رکھتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی یہی درس ہے اور یہی حکم ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، نماز کی پابندی کریں، اور باقی جتنی بھی حتی الامکان کوشش کر کے ہم عبادات کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ان دنوں کے روزوں کا بڑا زیادہ ثواب ہے۔ تو حج کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد جن احباب نے، جن دوستوں نے، جن مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ قربانی کے لیے اپنی سب سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں جو بھی جانور ذبح کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف فقط اللہ تعالیٰ کے حکم کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اس حکم کو مد نظر رکھے کہ میں یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رتی برابر بھی کوئی دکھاوے کا عنصر پایا گیا تو اس کا سارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان جانوروں کا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میں صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہوں کہ کون کتنا میرا حکم مانتا ہے۔ تو جن دوستوں نے قربانی کرنی ہے ان کا یہی ارادہ ہونا چاہیے اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو دکھانے کے لیے نہیں کہ جی میں اتنا مہنگا جانور لے کے آیا ہوں، میں اتنا لے کے آیا ہوں۔ تو جس میں جو توفیق ہے، جتنی وہ آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے اس کو لازمی کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے، اس کو لازمی قربانی کرنی چاہیے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کوشش کریں کہ جانور 2-4 دن پہلے لے کے اس کی خدمت کریں، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے پہ قربان ہونا ہے۔ تو یہی جانور جو ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
دکھاوے والی زندگی سے، دکھاوے والی قربانی سے اور دکھاوے والی عبادات سے محفوظ رکھے، اور فقط صرف اور صرف اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جیسے وہ آیت ہم نے بھی تلاوت کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا، زندگی، حج، نماز، قربانی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کوئی بھی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی نیکی کریں، اس کے لیے آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ اگر تھوڑا سا بھی دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سارا ثواب، اجر و ثواب جتنا بھی ہوگا وہ ضائع کر دیں گے، کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے اور شیطان کے رستے سے محفوظ رکھے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی اور تمام نیک عبادات، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی مسلمانوں نے حج کرنا ہے، سب کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان تمام حاجیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے، اور مسلمانوں کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہمیں ایک امت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔